ما یؤمرون۔ یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 50 ہے، یہ جو بھی سنے اس پر سجدہ ضروری ہوتا ہے، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان پر سجدہ ضروری ہے۔ جب بھی کریں، ابھی کر لے، پچھلا 50 کے بعد کر لیں، یا جب بھی ذہن میں رکھیں کہ سجدہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 50 یہ آیت سجدہ۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کو، یسجد سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ من دابۃ والملائکۃ، جاندار اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ یعنی فرشتے لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، یخافون وہ خوف کرتے ہیں، ربہم اپنے رب کے عذاب سے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ویفعلون اور کرتے ہیں، ما یؤمرون جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہر وقت عبادت میں، ہر وقت فرشتے نیکیوں میں ہی لگے رہتے ہیں، گناہ کا تصور بھی نہیں، فرشتے معصوم ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہم گناہ کر کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، بے خوف ہو کے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا نہ بناؤ، نہ ٹھہراؤ، الہین اثنین دو معبود، انما بے شک، انما صرف، ہوا وہ، الہ واحد ایک معبود ہے وہ، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ تو مجھ ہی سے، فرحبون پس ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں چلنے والا ہے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے سجدہ عبادت، جیسا کہ مسلمانوں کا اللہ کے لیے سجدہ کرنا، دوسرا ہے سجدہ بمعنی اطاعت اور عاجزی، جیسا کہ سایہ وغیرہ کا سجدہ کرنا۔ ہر چیز کا سجدہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ عبادت ہے، اور ان کے ما سوا کا سجدہ سجدہ بمعنی اطاعت اور عاجزی ہے۔ جیسے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، جیسے دروازے کی آواز، جو چوں چوں کی دروازہ اگر کھلتا ہے بند ہوتا ہے تو ایک آواز نکلتی ہے، تو وہ بھی اس کی اللہ کی تسبیح ہے۔ اسی طرح اگر چھت پہ چڑھیں، آج کل تو یہ لینٹر ہے، پہلے دور کے جو چھت ہوتے تھے، اگر چھت میں سے بھی کچھ چوں چوں کی چیچی کی آواز آتی تھی تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو کہیں سے بھی کسی چیز میں سے اگر کوئی آواز نکلتی ہے تو وہ اس بے جان چیز کا اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سائے کا ذکر ہوا کہ یہ سائے سجدہ کرتے ہیں، تو ان سایوں کا جو سجدہ ہے یہ بمعنی اطاعت اور عاجزی ہے۔ یاد رہے کہ سجدہ، یہاں سجدے سے جو مراد ہے وہ اطاعت ہے، نہ کہ اصطلاحی سجدہ۔ اور اگر باقاعدہ سجدہ ہی مراد ہو تو بھی حق ہے، کہ کسی چیز کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہونا ہمارے علم کی کمی کی دلیل ہے، اس بات کی نہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آج کل کی لاکھوں سائنسی ایجادات سے پہلے لوگوں کو ان چیزوں کا بالکل علم نہیں تھا۔ پہلے دور کے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ان کو نہیں پتا تھا، اس دور میں جتنی جدید سائنسی ایجادات ہیں ان کو نہیں پتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہو ہی نہیں سکتی، ہو گئی ہیں۔ ابھی آئندہ چل کے 50-100 سال بعد کیا کیا ہوگا، زمانے کا رنگ ہی بدلا ہوگا، ہم تو کوئی بھی نہیں ہوگا ہم میں سے۔ تو اس وقت ایسی جدید قسم کے آلات اور سائنسی ایجادات ہو چکی ہوں گی کہ اگر پرانے دور کا اگر اب آ جائے تو حیران پریشان ہو جائے کہ یہ سب کیا ہے۔ اسی طرح جب اگر ہم تو ہوں گے نہیں 100 سال بعد تو شاید ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی کسی کی، تو اگر کوئی آ جائے 100 سال بعد وہ زمانہ دیکھنے، 100 سال بعد جو آنے والا ہے، تو وہ حیران پریشان ہوں گے، سمجھ میں نہیں آئے کہ میں کس دور میں آ چکا ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ تو فیوچر میں کیا کیا ممکن ہے یہ پچھلے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔
یہی صورتحال سایوں کے سجدہ کرنے میں سمجھ لی جائے، اور یہی جواب مخالفین اسلام کے سائنسی اعتبار سے اسلام کے خلاف اکثر اعتراضوں کا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیات سجدہ میں سے ہے، اس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کے چند احکام سورہ اعراف آیت نمبر 206 میں گزر چکے ہیں۔ مزید مسائل جاننے کے لیے بحر شریعت حصہ 4 سجدہ تلاوت کا پورا ایک بیان ہے، اس میں پوری تفصیل لکھی ہے سجدہ تلاوت کی، اس کا مطالعہ کیجیے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے، اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف فرشتے اور پیغمبر معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ صرف فرشتے اور پیغمبر معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ ہاں، محفوظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جسے محفوظ رکھے گناہوں سے، وہ محفوظ ہے، معصوم نہیں کہہ سکتے۔ یخافون ربهم من فوقهم، اور وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے اپنے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا اور ممنوع کاموں سے باز رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں۔ جب بندہ ڈرتا ہے نا تو پھر وہ کام نہیں کرتا، اور واقعی جو صحیح ڈرتا ہے دنیا میں بھی اپنے سے کم تر کو ڈانٹتا بھی ہے، اپنے سے کم تر پہ غصہ بھی آتا ہے، اپنے سے کم تر پہ بی پی بھی ہائی ہونے کی بیماری شو کر دیتا ہے، میرا بی پی کا مسئلہ ہے تو اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ہاں، اپنے سے طاقتور پہ غصہ نہیں آئے گا، وہاں کوئی بی پی کی پرابلم نہیں ہوگی۔ جب بھی بی پی کا مسئلہ بنے گا، بی پی ہائی ہو گیا تو وہ اپنے سے کمزور پہ ہائی ہوتا ہے، اپنے سے سینئر پہ کبھی ہائی نہیں ہوگا کہ نچلے نے اوپر والے پہ اپنا بلڈ پریشر شو کر دیا ہو، کرنل نے بریگیڈیئر کو، بریگیڈیئر جنرل کے آگے اپنا بی پی کا مسئلہ شو کر دیا ہو، مجھے اس لیے غصہ آ گیا تھا میں نے آپ کو تھپڑ لگا دیا اپنے سینئر کو کہ میرا بی پی کا مسئلہ تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ ہم کمزوروں پہ غصہ نکالتے ہیں، اپنے سے کم تر پہ، جہاں پتہ ہوتا ہے رپلائی نہیں ملے گا، اور جہاں ڈر ہوتا ہے کہ آگے سے پڑھیں گے کچھ ہوگا تو وہاں نہ کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ غصہ آتا ہے، نہ تو جب بندہ ڈرتا ہے نا تو پھر وہ کام نہیں کرتا۔ جب حقیقی معنوں میں ڈر ہوگا کہ میں اگر بدنگاہی کروں گا تو آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی، تو اب وہ اگر صحیح ڈرتا ہے تو پھر وہ بدنگاہی نہیں کرے گا۔ اگر ڈرے گا میں بدکاری کروں گا، زنا کروں گا، اس کے بدلے یہ سزا ہوگی، تو اگر واقعی اس کے دل میں ڈر ہوگا تو کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے یہ سزا ملنی، چند لمحوں کی لذت کی خاطر میں اتنی بڑی سزا مول لوں۔ اسی طرح اگر میں میوزک سنوں گا، میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، میں کیسے تکلیف برداشت کروں گا؟ اگر ڈر جائے گا، ڈر اس کے دل میں ہوگا تو نہیں سنے گا۔ بھائی کیوں میں تھوڑی دیر کی لذت ہے میوزک کی اور اس کا اتنا بڑا عذاب اپنے مول لوں، سر لوں۔ غیبت کرنا، تھوڑی دیر کی غیبت ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، شاید سے زیادہ مٹھاس ہوتی ہے غیبت میں، اتنا مزہ آتا ہے جب غیبت شروع ہو جاتی ہے، ایسے دل کرتا ہے کہ بات جاری رہے، بات روکے نہ، آگے ذرا اور بات بڑھائی جائے۔ تو سننے میں بھی مزہ ہے، غیبت کرنے میں بھی مزہ ہے، لیکن جن کو عذاب پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں عذاب کتنا سخت ہوگا، کہ وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیل رہا ہوگا، پھر مردہ کا گوشت کھانا پڑے گا اس کو، غیبت کرنے والا قیامت والے دن وہ جہنم کا بندر ہوگا، کتا ہوگا، اس طرح کے بہت ساری اس کے عذابات ہیں۔ اگر وہ عذابات ذہن میں رکھے گا، واقعی اس کے دل میں ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو وہ ان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اسی طرح فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر وقت نیکیاں کرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں، اس کا ہر حکم پورا کرتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرما دیا دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آسمان و زمین کی تمام کائنات اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والی ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والی اور اسی کی عبادت کرنے والی ہے، اور سب اس کی ملکیت میں اور اس کی قدرت و تصرف کے تحت ہیں۔ جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور دو خدا ٹھہرانے سے ممانعت فرمائی۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ،
اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور فرما برداری کا حق ہمیشہ اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان میں سے کسی چیز میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے انہیں پیدا کیا، وہی انہیں رزق دیتا ہے، اسی کے دستے قدرت میں ان کی زندگی اور موت ہے، اور ہمیشہ کے لیے اطاعت کا، فرما برداری کا وہی مستحق ہے۔ تو اے لوگو، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے خوف کھاؤ گے اور اس بات سے ڈرو گے کہ اگر تم نے صرف اپنے رب کی عبادت کی تو وہ تم سے اللہ کی نعمتیں چھین نہ لے؟ یاد رکھے فرما برداری کا حق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، اولو الامر کی، اپنے سینئر کی، اپنے حکمران کی اطاعت کرنا بھی در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں دنیا کی نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں چھن جانے کا خوف نہیں رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو یہ ہو جائے گا، نماز پڑھنے جاؤں گا تو میرے سیل کم ہو جائے گی، کسٹمر واپس چلے جائیں گے، نماز پڑھنے جاؤں گا یہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، نماز پڑھنے جاؤں گا عبادت کروں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا۔ یعنی رب کی نافرمانی کر کے یہ نہ سوچے مجھے نقصان ہوگا، رب کی فرما برداری کرے گا تو فائدہ ہوگا، رب کی نافرمانی کرے گا تو نقصان ہوگا، بلکہ اس معاملے میں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کے دستے قدرت میں ساری نعمتیں۔ حرام نہیں کماؤں گا تو کیسے گزارا ہوگا، کیسے نظام چلے گا، مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، بھئی حرام کما کے رب کی نافرمانی کر رہے۔ جو تمام نعمتوں کا حقیقی مالک ہے، سب نعمتیں اسی کے دستے قدرت میں ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی دنیاوی ترقی نہ ہونے، معاشی خوشحالی نہ آنے، نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے کا خوف کھاتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر نمازوں کی پابندی شروع کر دی، اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو اچھی نوکری نہیں ملے گی، داڑھی رکھ لی تو شاید کوئی اچھے گھرانے میں، مالدار گھرانے میں رشتہ نہیں ملے گا، شادی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ مولویوں کی شادی ہو ہی نہیں رہی نا، جیسا کہ پیسہ بھی کبھی ہوا ہے بغیر شادی کے میں ہے، لوگ دو چار شادیاں کی ہوئی ہیں، اور اس ڈر سے داڑھی نہیں رکھیں گے، شادی نہیں ہوگی، رشتہ کوئی نہیں دے گا۔ یوں ہی اگر سودی کاروبار کرتے ہیں، رشوت کا لین دین کرتے ہیں، اگر وہ سمجھایا جائے، کہتے ہیں وہ گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے۔ کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، خیانت سے کام نہ لیں تو معاشی طور پر پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ سسٹم چلے گا سے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر، سچ بولیں گے تو لوگ یقین ہی نہیں کرتے، تو کاروبار نہیں چلتا، اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں آگے سے کہ یہ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، کیا کریں۔ اسی طرح ملاوٹ، خیانت وغیرہ یہ اتنا عام ہو چکا ہے، تو اگر یہ نہیں کریں گے تو معاشی طور پہ پستی کا شکار ہو جائیں گے، مالی حالات خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ نیک صورت مسلمان نظر آئیں گے تو دنیا کی رنگین اور عیش و عشرت سے لبریز پارٹیوں سے لطف اندوز کیسے ہوں گے؟ اگر میں نے مذہبی ہو لیا، کوئی سیدھے ڈھنگ کے کپڑے پہن لیے، کوئی سر پہ ٹوپی امامہ پہن لیا، میں پھر اس طرح کی جو بڑے بڑے فنکشنوں میں جا کے کیسے انجوائے کروں گا، کس طرح عیش و عشرت کے مزے لوں گا؟ اے کاش یہ لوگ ان چیزوں سے خوف کھانے اور ڈرنے کی بجائے اللہ کا خوف رکھتے، اللہ سے ڈرتے، اسی کی اطاعت کرتے، اسی کی فرما برداری میں اپنی انتہائی قلیل دنیاوی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے، تو آخرت میں ایسی عظیم نعمتیں پاتے، دائمی نعمتیں پاتے، کیونکہ آخرت کی نعمتیں عظیم بھی ہیں، ہمیشہ کے لیے دائمی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں اگر مل بھی جائیں تو یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نعمتوں کی ذرہ بھر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے آخرت کی ایک چھوٹی سی نعمت کے آگے۔ تو اس لیے ہم دنیا کے معاملات کو ترجیح نہ دیں، اخروی معاملات کو ترجیح دیں، آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دیں۔ دنیا کی اگر بالفرض عارضی طور پہ سود اور رشوت کا لین دین چھوڑے گا، اسے عارضی طور پہ ایک نقصان لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میری بظاہر آمدنی کم ہو گئی ہے، لیکن آخرت کا تو فائدہ ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے بظاہر کم ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کم میں اللہ اتنی برکت ڈال دے، اس تھوڑے میں اتنا اچھا گزارا ہو جائے
کہ اسے کوئی ٹینشن نہ ہو، اس پہ قرضہ نہ ہو، اس کی تنگ دستی نہ ہو، اس کے گھر میں کوئی بیماری نہ ہو، وہ ڈاکٹروں کو جو اتنا پیسہ جاتا ہے وہ بھی اس کا بچ جائے، اور بھی اس کے بہت سارے پیسے بچ جائیں، اس کا تھوڑے میں گزارا اچھا ہو جائے۔ تو اللہ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات دیکھا ہے تھوڑا کمانے والے بھی خوشحال ہیں اور لاکھوں کمانے والے پریشان حال دیکھیں، کیونکہ برکت جب نہ ہو تو پھر آپ ماننا چاہے 50 لاکھ کماتے رہے، کچھ نہیں بچے گا، اور ٹینشنیں ہر وقت دماغ میں سوار رہیں گی، نہ سکون کی نیند آ رہی ہوگی۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رب کی نافرمانی کر کے کما رہے ہوتے ہیں۔ ہاں رزق حلال آئے تو بے شک کروڑوں آئے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں، نیک کاموں پہ، دیگر کاموں میں خرچ کریں، مساجد میں خرچ کریں، تو اچھی بات ہے۔ لیکن جو مال زیادہ آتا جاتا ہے اتنی کنجوسی بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی بخل زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنی عیاشیوں میں زیادہ پڑتے جاتے ہیں، اور جب مال نہیں ہوتا تو مسجد کی طرف رخ ہوتا ہے۔ جیسے ہی مال زیادہ آنا شروع ہو، ٹائم ہی نہیں مل رہا، نہ نمازوں کا ٹائم، نہ ذکر و اذکار کا ٹائم، بس دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اچانک موت آ جاتی ہے۔ پھر اس وقت ہوش آتا ہے کہ یہ میں نے کن کاموں میں زندگی گزار دی، کیونکہ زندگی انتہائی قلیل ہے، انتہائی قلیل۔ اگر زندگی کا حساب لگائیں 60-70 سال تو اس امت کی ایوریج عمریں ہیں، اور اس میں بھی آج کل تو جیسے حالات ہیں، جیسی خوراکیں ہیں، 50 سال کے بعد تو بہت ساری بیماریاں اپنا سر نکالنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی 30-40 سال یا جب تک صحت کا سلسلہ ہے، عموماً صحت اتنے تک ہی رہتی ہے، ورنہ آج کل تو جوانوں کو بھی 100 بیماریاں لگی ہوتی ہیں، تھوڑا سا کچھ کرتے تو تھک جاتے ہیں، تو نہ جانے کیا کیا ان کو مسائل ہیں۔ تو اسی طرح 40 سے اوپر جائیں گے تو پھر گولیاں کھا کھا کے تھوڑا گزارا چلے گا، 50 سے اوپر تو پھر یہ تو چند ایک بزرگ خوش نصیب جو نظر آتے ہیں، جو نیک نمازی ہیں، ان کا نظام چل رہا ہے، ورنہ ان کے علاوہ جو نمازی نہیں ہیں اور بوڑھے ہو گئے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، بڑھاپے میں بھی گناہ بھی کر رہے ہیں، ان کو 100 طرح کی بیماریاں اور ٹینشنیں زیادہ لگی ہوتی ہیں۔ یہ جو مساجد میں نظر آتے ہیں بزرگ حضرات، یہ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے روحانیت کی برکت سے یہ چل پھر رہے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، نظام ٹھیک چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو بزرگ بابے بے نمازی نظر آئیں گے، جو بزرگ اس 80-90 سال 100 سال کی عمر میں بھی گناہوں میں پڑے نظر آئیں، دن رات غیبتیں کر رہے ہیں، نہ جانے اور بہت سارے گناہوں کا سلسلہ کر رہے ہیں، تو ڈر جانا چاہیے کہ 40 سال کے بعد بھی اگر کوئی نیکی کی طرف نہیں آتا، رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو وہ سمجھ لے کہ شاید میرے لیے جہنم کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی 40 سال کے بعد اس طرف اس کا رجحان زیادہ ہو گیا نیک اعمال کی طرف، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس طرف لگا رکھا ہے، میرے جو ذہن ہے، میری توجہ مسجد کی طرف، میرا آنا جانا مسجد کی طرف، نمازوں کا سلسلہ، ذکر و اذکار کا سلسلہ، اگر اللہ توفیق دے رہا ہے اس عمر میں بھی، تو اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ نعمت کہیں چھن نہ جائے، کیونکہ کسی وقت بھی اللہ پاک یہ نعمت توفیق چھین سکتا ہے، کہ جب کسی سے وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کی دنیاوی عیش و عشرت بند نہیں کرتا، اس کو نمازوں کی توفیق اسے چھین لیتا ہے، اس سے اپنے قرب کے جو راستے ہیں نا وہ راستے بند کر دیتا ہے، اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ لیکن جب اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے قرب کے راستے کھول دیتا ہے، اس سے اپنے قریب آنے دیتا ہے اور قریب آنے دیتا ہے۔ اب قرب کے راستے یہی ہیں کہ نمازیں ادا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، علم دین کی محفل ہو رہی ہے، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اب بیٹھ کے سننا، کیونکہ بیٹھ کے سننا بھی ثواب ہے۔ صرف علم دین کے مجلس میں حاضر ہو جانا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل، 1000 نفل پڑھنا کتنا مشکل کام، اس سے افضل ہے علم دین کی محفل میں صرف بیٹھ جانا، 1000 نماز جنازہ پڑھنے سے افضل ہے، ایک نماز جنازہ پڑھے تو مغفرت کی بشارت ہے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے علم دین کی محفل میں صرف بیٹھ جانا، حاضر ہو جانا۔ ایک مریض کی عیادت کریں تو جب تک بندہ گھر سے چلتا ہے عیادت کرتا رہتا ہے، 70,000 فرشتے اس پہ سایہ کی رکھتے ہیں، اور نہ جانے اور کیا کیا مغفرت کی بشارتیں ہیں۔ تو 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بھی بہتر ہے علم دین کی محفل میں بیٹھ جانا۔ تو یہ ساری سعادتیں اسی لیے ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں، ثواب کی نیت سے بیٹھیں، اللہ راضی ہو جائے اور علم دین میں اضافہ ہوتا رہے، علم دین سیکھتے سیکھتے مریں۔ یا تو عالم بننا چاہیے، یا پھر طالب علم بننا چاہیے، یا پھر ان کی خدمت کرنے والا بننا چاہیے، اور حکم ہوا کہ چوتھا نہ بننا، اس کے علاوہ نہ بننا۔ تو اس لیے بڑھاپے میں زیادہ کوشش ہونی چاہیے تاکہ میں علم دین سیکھتے سیکھتے دنیا سے جاؤں تو چلو علماء کے کھاتے میں کسی سسٹم میں شمار ہو جائے، میری بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔